السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نجاست غلیظہ کے احکام۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نجاست کے قسم کی ہوتی ہے، کپڑے پہ کتنی مقدار میں لگ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، کہ نماز کا دہرانا واجب ہوتا، کتنا کپڑے پہ لگ جائے تو کتنا پاک کرنا فرض ہوتا، اس کے تعلق سے آپ سماعت کریں گے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک غلیظہ، دوسری خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کیے نماز نہ ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی یعنی واجب الاعادہ، یعنی ایسی نماز پھر سے دہرانا واجب، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، کہ بے پاک کیے نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، کہ جس کا دہرانا بہتر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر ہمارے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے، اگر ایک درہم سے زیادہ لگی ہے، درہم یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ، اس کو ہاتھ کو پھیلائیں اور اس میں آہستہ سے پانی ڈالیں۔ اب جتنی جگہ پر پانی رک جائے گا، جتنی مقدار میں، اور جو ہمارے ہندوستان میں پہلے بڑا والا گول سکہ چلتا تھا روپے کے برابر، اس کی مقدار میں درہم ہوتا تھا، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک درہم سے زیادہ کپڑے پہ لگ جائے گی تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، اور ایک درہم کے برابر لگی ہے نجاست تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اور ایک درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگی اگر درہم سے کم لگی ہے۔ ایک درہم ہے تو واجب ہے پاک کرنا کپڑے کا جس جگہ بھی لگی ہے، اور ایک سے زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی ہے۔ اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہے، اور درہم کی لمبائی چوڑائی سے یہاں مراد تقریباً ہتھیلی کی گہرائی برابر جگہ ہے، جو 1 روپیے کے پھیلاؤ کے برابر جگہ ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کے احکام، یہ تو آپ نے سنا اوپر نجاست غلیظہ، اب نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست۔ نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے مثلا آستین، دامن، کلی، کالر میں، یا جس عضو مثلا ہاتھ، پیر، سر میں لگی ہو اور اس کے چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر ہماری آستین میں لگی ہے نجاست خفیفہ اور اس کی چوتھائی سے کم میں ہے تو معاف ہے، اور زیادہ ہے تو پھر اس کو پاک کرنا چاہیے۔ مسئلہ، نجاست غلیظہ و خفیفہ کا فرق کپڑے اور بدن پر لگنے میں ہے، لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی، سرکہ، دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے، چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ، تو سب کو بالکل نجس یعنی ناپاک کر دے گی، جب تک کہ وہ چیز دہ دردہ نہ ہو۔ دہ دردہ یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا تالاب تھا، حوض اس میں پڑ گئی تو اس کو ناپاک نہ کرے گی۔ نجاست غلیظہ کیا چیزیں ہیں؟
اور یہ تو ہم نے سنا کہ نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا واجب ہے، لیکن یہ نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے لگنے سے انسان کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جاتا؟ تو اس کو آپ سماعت کریں۔ نجاست غلیظہ یہ چیزیں ہیں: آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل جاتا رہے وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے یعنی الٹی آ گئی منہ بھر کے، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی، ناف یا پستان کا پانی جو درد سے نکلے، اور چربی درد سے نکلے، اور خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، خواہ حلال ہو یا حرام، حتیٰ کہ گرگٹ چھپکلی تک کا خون، اور مردار کی چربی، مردار کا گوشت، اور حرام چوپائے جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، گدھا، کھچر، ہاتھی، سور، ان سب کا پاخانہ، پیشاب، اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ، نیل گائے، بارسنگا، ہرن کی مینگنی، اور جو پرند اونچا نہ اڑیں جیسے مرغی، بطخ، خواہ چھوٹی یا بڑی، ان سب کی بیٹ، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی، اور سانپ کا پاخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور جنگلی مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو، اور سور کا گوشت، ہڈی، کھال، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی چیز بھی جو ابھی بیان کی آپ نے سنی، 1 درہم کے زیادہ لگ جائے کپڑے یا بدن پر تو کپڑے کا پاک کرنا فرض ہے، ضروری، اور 1 درہم کے برابر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر ایسی آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کا دہرانا آپ پر واجب ہے۔ تو 1 درہم سے کم میں لگی ہیں چیزیں تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے بنا پاک کیے پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ مسئلہ: دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بچہ دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب پخانا دودھ یہ پاک ہوتا ہے، بلکہ یہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ درہم سے زیادہ لگے گا تو پاک کرنا فرض ہے، درہم کے برابر لگ جائے گا بچے کا پیشاب تو اس کا واجب ہے جو آپ نے ابھی سماعت کیا۔ مسئلہ: شیر خوار بچے نے دودھ کی الٹی کی، اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی چھوٹے بچے نے آپ کے اوپر دودھ کی الٹی کر دی، اگر منہ بھر کے ہوئی ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ: چھپکلی اور گریٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتا اور دوسرے درندے جو چوپایوں کا تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ: نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو سب نجاست غلیظہ ہو جائے گی۔ مسئلہ: کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ تھی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر اکٹھا کیا تو درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے یعنی زیادہ ہے تو زیادہ سمجھی جائے گی۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعے پر ہی حکم دیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سماعت کی ہیں۔ نجاست خفیفہ میں بھی اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو نجاست خفیفہ ہیں جن کے لگنے سے نماز چوتھائی سے کم میں لگتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نجاست خفیفہ جن جانوروں گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، نیل گائے وغیرہ، ان کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب بھی، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں۔ اگر ان چیزوں کی جو آپ نے بعد میں سنا بیٹ یا پیشاب لگ جائے گا تو آپ کے بدن یا کپڑے پہ چوتھائی جس چیز پہ لگا اس کی دامن میں لگا مثال کے طور، یا آستین میں لگا اس کی چوتھائی سے کم میں ہے تو نماز ہو جائے گی۔
اگر اس سے زیادہ میں لگا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی دینی مسائل کی جانکاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔